تمام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جانیں گے ایک صحابی کا اللہ کی محبت میں شراب اور حسین لڑکی کی خواہش بد کو پورا نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قید کیا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ عیسائی ہو جا، پھر لالچ دیا گیا کہ عیسائی ہو جا، کہا کہ نہیں ہوتا، پھر سب سے خطرناک حرب آزمایا۔ یہ نوجوان بڑے مزاحیہ صحابہ میں سے تھے۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنساتے ہنساتے کہیں لے جاتے تھے، اتنے ہنسایا کرتے تھے، اور ان کو صحابہ رضی اللہ عنہ گدا کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ حماد ایک دفعہ کسی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اسے کچھ نہ کہا کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اب عیسائیوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر آخری حربہ آزمایا کہ ایک خوبصورت لڑکی ایک کمرے میں بند کر دی، شراب اور سور کا گوشت ساتھ رکھ دیا، اور اس لڑکی سے کہا کہ اس سے زنا کرواؤ، جس طرح بھی ہو، جب مسلمان عورت کے چکر میں پھنسے گا تو یہ ایمان بھی بیچیں گا اور سب کچھ بیچیں گا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ لڑکی سارا زور لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ میری طرف تو دیکھے، جب دیکھے گا تو تب زینے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب دیکھیں گا ہی نہیں اور آگ کو اللہ کی حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ اب یہ قرآن اس صحابی کے اندر زندہ ہے۔ انہوں نے ہماری طرح تفسیریں نہیں پڑھی تھی اور نہ اس زمانے میں تفسیریں لکھی گئی تھی۔ وہ تفسیریں نہیں جانتے تھے بلکہ وہ قرآن جانتے تھے۔ وہ آثار و رموز نہیں جانتے تھے بلکہ وہ قرآن جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے مسائل پر باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے نبی نے یوں کہا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے کہا کہ آنکھ کو جھکاؤ۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا پردہ جھکا ہوا ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ آج بازار میں پتہ لگے گا کہ غلامی کتنے لوگوں کو حاصل ہے۔ جب تم بازار میں چلو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تیرے اندر نبی کی کتنی غلامی ہے۔ وہ تو اکیلا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لیکن اس کے سامنے 2 آیتیں آ رہی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں سے کہہ دو کہ آنکھوں کو جھکائے۔ اب یہ آیت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، اور دوسری آیت کا ترجمہ ان کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا امر ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ، اور نبی کا طریقہ معلوم ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا ہے، آنکھ کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور ادھر حضرت یوسف کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ قصہ قصے خوانی کے لیے نہیں سنایا، اللہ نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ اے مومن، تیری آنکھ ایسے جھکے جیسے یوسف نے اپنے دامن کو بچایا ہے۔ دروازے بند ہے اور مزین وہ اور دعوت دے رہی ہے کہ آؤ میری طرف، اور سب کے سب دروازے بند ہے، اور یوسف اپنے رب کو یاد کر کے عرض کرتے ہیں میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم بس تفسیریں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی قرآن اندر میں لیتے تھے، قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں تھا۔ پورے ملک میں ایک نسخہ ہوتا تھا لیکن اندر میں ہر ایک کے تھا۔ حقیقت میں صحابہ محمدی تھے، ان کے اندر نبوت کی غلامی تھی۔ 3 دن تک لڑکی زور لگاتی رہی، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ تو اٹھ جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کی رحمت کو اتارتے ہیں۔ ہمارے مسئلے ان اعمال سے حل ہوں گے، ہمارے مسئلے دنیا کے ان اسباب سے حل نہیں ہوں گے۔ آخر میں وہ عیسائی سردار نے اس لڑکی سے علیحدگی میں کہا کہ تو نے اس کو گناہ پر آمادہ کیوں نہ کیا؟ وہ کہنے لگی اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا ہی نہیں تو میں اسے کیسے گناہ پر آمادہ کرتی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ پر 3 دن لڑکی نے زور لگایا کہ کسی طرح تو یہ میری طرف دیکھے تو صحیح۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی اے بادشاہ،
تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ پتہ نہیں کہ وہ پتھر تھا یا لوہا تھا، اس نے مجھے دیکھا نہ، اس نے کھایا نہ پیا، میں اسے کہاں سے گمراہ کرتی؟ قیصر نے بلایا اور حکم دیا کہ اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دو، کڑواہا آگ پر چڑھایا اور اس میں تیل ڈالا، کہنے لگے کہ جب یہ کھولنے لگے تو اس کے دو ساتھی اس میں ڈالو، اگر یہ پھر بھی عیسائی نہ ہو تو اس کو بھی ڈال دو۔ جب دو ساتھیوں کو ڈالا گیا اور وہ جل بھن گئے، جب ان کو ڈالا جانے لگا تو یہ رونے لگے، تو انہوں نے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ ان کو واپس لاؤ۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا میں نہ تو موت کے خوف سے رو رہا ہوں اور نہ زندگی کے شوق میں رو رہا ہوں۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا رویا اس لیے ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے، اب ختم ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور وہ ایک ایک دین کے لیے قربان ہو جاتی۔ اب ہمارے یہ جذبے ہے، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، بے شک بنے، لیکن اگر وہ محمدی نہیں بنا تو وہ برباد ہے، ہلاک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمدی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔